عشق مصطفیٰ میں بڑے نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ آج میں جس ہستی کا عشق مصطفیٰ میں ذکر کرنا چاہوں گا ان کا نام ہے قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی عظمت کے کیا کہنے اور آپ کے عشق رسول کے کیا کہنے۔ آپ کے عشق کے بہت سارے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی چادر کا غلاف کا ایک ٹکڑا تھا۔ آپ نے اس کو ایک بہترین صندوق میں رکھا ہوا تھا، اور پھر آپ جب جمعۃ المبارک کا دن آتا آپ خود اس کو صندوق سے نکالتے اور اسے آپ چومتے، آنکھوں سے لگاتے، اور جو جمعہ کے دن لوگ آپ کے مریدین اور عام عوام اور خواص آئے ہوتے آپ ان کو اس سبز رنگ کے ٹکڑے کی زیارت کرواتے اور فرماتے، لوگوں یہ وہ ٹکڑا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے غلاف کا ٹکڑا ہے، تو لوگ ان کی زیارت کرتے۔ یہ آپ کا عشق تھا۔ آپ کے عشق کی ایک داستان یوں بھی ہے کہ ایک آدمی مدینہ منورہ سے آپ کے لیے کھجوریں لایا۔ جب کھجوریں آپ کی خدمت میں حاضر کی گئیں تو آپ نے ان کھجوروں کو آنکھوں سے لگایا، اس کا بوسہ لیا، اسے چوما، اور اس طرح اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں جیسے کوئی نعمت غیر مترقبہ مل گئی ہو۔ اور پھر آپ نے کھجوریں اپنے مریدین میں تقسیم فرمائی اور پھر فرمایا ان کھجور کی گٹھلیوں کو ایسے ضائع نہیں کرنا، بلکہ ساری کھجوروں کی ان گٹھلیوں کو جمع کیا گیا اور حضرت نے اس کو پسوایا اور پسوا کر ایک صفوف بنا کر ایک ڈبیا میں رکھ دیا۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اس صفوف کا کیا کریں گے؟ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ مدینہ پاک کی کھجوروں کا گٹھلیوں کا صفوف ہے جسے رشید احمد استعمال فرمائے گا۔ اور آپ کی عظمت کے کیا کہنے، عشق کے کیا کہنے۔ ایک آدمی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مٹی اٹھا کر آپ کی خدمت میں لے آیا، تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا بدر عالم مٹی سے فرمایا حضرت آپ یہ مٹی کھا سکتے ہیں؟ اس نے کہا حضرت مٹی تو کھانا انسان کے لیے حرام ہے۔ فرمایا یہ مٹی نہیں ہے بلکہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے روضۃ من ریاض الجنہ کہتے ہیں، یہ جنت کی مٹی ہے، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اسے کھایا جا سکتا ہے۔ اور آپ کے عشق میں یہ بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے جب مٹی آپ کے پاس پیش کی گئی آپ نے اسے سرمے میں ڈال دیا اور اس سرمے میں ڈال کر فرمایا اپنے مرید کو جب میں سونے لگوں تو میرا سرما میرے خدمت میں پیش کیا جائے، اور وہ مٹی جو روزے پاک کی تھی وہ اس سرمے کے اندر تھی اور آپ اپنی آنکھوں پہ لگایا کرتے تھے۔ اور شاملی کا میدان ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ ہیں۔ انگریز نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو گولی ماری، وہ آپ کی کن پٹی پر لگی، لہو لہان ہو گئے، زخم ہو گیا، لیکن ایک عجیب کرامت ظاہر ہوئی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں اور آ کر کوئی چیز پڑھتے ہیں اور آپ کی اس کن پٹی پر دم کر دیتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ زخم بھی ٹھیک ہو گیا، وہ لہو بھی بند ہو گیا، اور آپ کو کسی آپریشن کی بھی ضرورت نہیں پڑی، آپ کو کوئی دوائی کھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا حضرت آپ نے کیا دم کیا ہے؟ میں قربان جاؤں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ انہیں کملی والے سے کتنا عشق تھا، کتنا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا۔ فرمایا میں نے اور کچھ نہیں دم کیا سوائے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر میں نے آپ پر دم کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو شفا عطا فرما دی ہے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ ہمارے اکابرین تھے جن کی زندگی کا ایک عنوان تھا، ایک داستان تھی، اور وہ عنوان اور وہ داستان عشق رسول تھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔